اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اس پر شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے اپنے دین کے سیکھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس علم کے لیے جس کو سیکھ رہے نیت کرنی احیاء دین، احیاء سنت، دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو اس لیے پڑھ رہا ہوں، مجھے کوئی غرض نہیں، روزانہ نیت کرنا اور اپنی تعلیم پر محنت کرنا۔ آج کل نظریات مختلف ہو رہے، دنیا کی طرف نظریں جا رہی ہیں، سب دنیا میں ترقی کرو، ماڈرن زمانے کا دین سیکھو اور ماڈرن زمانے کی ترقی کرو۔ علم دین کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے دلوں میں دین کی عظمت اور اہمیت ہو، اللہ سے لینا، اسی سے لینا، اللہ کے خزانے سے لینا اور اسی سے لینا۔ اس لیے علم دین کا یقین اندر میں آنا ضروری ہے کہ اللہ کا علم ہے۔ دنیا سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کے نزدیک۔ ہم لوگ جب پڑھتے تھے نظام الدین میں تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ جمعرات کو آدھا گھنٹہ طلبہ میں بیان کرتے تھے، 450-500 طلبہ تھے۔ 3 باتیں حضرت کی مجھے یاد فرماتے تھے، علم صحیح ہو، اس کے مطابق زندگی ہو اور اس کے مطابق یقین ہو تو دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی۔ اگر تمہارا یقین علم کا نہیں ہے اور عمل علم والا نہیں ہے تو پھر تم دنیا داروں کے پیروں کے نیچے جاؤ گے۔ تو علم کے ساتھ ایک سنت کا ہونا ضروری، سنت والی زندگی، شریعت اور سنت سیکھنا نا، تو سنت والی 24 گھنٹے ہر بچہ سنت کا پابند ہو۔ ذرا مسواک دکھائیو کس کس کے پاس ہے؟ کوئی مسواک کس کس کے پاس ہے؟ مسواک سے جو نماز پڑھتے اس کا اجر کتنا؟ 70 گنا اجر زیادہ اس نماز سے جو غیر مسواک پڑھی جائے۔ کیوں بھائی؟ مسواک بولو کس کس کے پاس ہے؟ دکھاؤ، ہے کسی پہ؟ ہم لوگ گئے بنگلور، وہاں ایک مدرسہ ہے سبیل الرشاد، مولانا رحمۃ اللہ کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ تو وہاں دیکھا کہ بچے سارے سنت سے نیچے تک، نیچے سر سے لے کے پیر تک سنت کے پابند۔ تو مسواک کتنوں کے پاس ہے بھائی؟ مسواک کتنوں کے پاس ہے؟ نہ دیکھو بھائی، کل تک مسواک اپنی لے آنا، کوئی زیادہ پیسے تو نہیں لگتے، 10 روپے لگ کے خرید لینا، نہیں خرید سکتے تو کیکر کی بنا لینا، ببول کی بنا لینا، لیکن مسواک ضروری۔ سنت، کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں اور مسواک کی سنتیں، سنت یہ ضروری ہے۔ ایک اکثر طلبہ یوں پھرتے منہ نیچا کر کے، ارے کوئی مسلمان آئے، السلام علیکم، سلام کا حدیث بات ہے، افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا باللیل والناس نیام، ادخلوا الجنۃ بالسلام او کما قال۔ سلام کرو، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رات کو نماز پڑھ دنیا سو رہی ہو تو سیدھے جنت میں جاؤ۔ سلام کرنے کی عادت ڈال لیں۔ مدرسے پڑھنے جاؤ تو السلام علیکم استاد جی، واپس آؤ تو السلام علیکم، مسجد میں جاؤ تو السلام علیکم، نکلو تو السلام علیکم، کوئی مسلمان ملے تو السلام علیکم، گھر میں جاؤ تو اماں جی السلام علیکم۔ یعنی سلام کرنے کی عمومی بات، بولو کرو گے؟ تم تو شرما رہے ہو۔ میں بھی طالب علم ہوں، میں تو اس لیے میں کہہ رہا بھائی مجھے بھی نہیں آتا، میں بھی سیکھ رہا ہوں۔ سلام کرنے کی عادت ڈالنا، حدیث پہ عمل کرنا، سلام کرنے کی عادت ڈالنا۔ دوسرا، کھانا کھلانا، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ یہ نہیں اکیلے چھپ کے کھا رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں گھر سے سامان آتا ہے تو چپ کے گرجائی اوڑھ کر کے اندر کھاتے رہتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، ہم کو کھلاؤ، اللہ بہت کھلائے گا۔ کھانے کی ابھی سے کھلانے اور پلانے کی سخاوت کی عادت ڈالنا۔
اور تہجد کون کون پڑھتا تم میں ہے؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا، جزاک اللہ۔ اچھا، جو لوگ نہیں پڑھ رہے تہجد، اب نیت کرو تہجد بھی پڑھیں گے، بولو تہجد۔ پچھلی رات تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے، حل من سائل حل من مستغفر، ارے ہے کوئی مانگنے والا ہم سے، ہم اسے دے دیں۔ تو پچھلی رات عادت ڈالنا اٹھنا، من طلب العلا سحر اللیالی، من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندی حاصل کرنا چاہتا ہے راتوں کو جاگے۔ تو رات کو تہجد میں پڑھ اٹھ کے اللہ سے مانگنا، اے اللہ میں گنہگار ہوں، میں کچھ جانتا نہیں ہوں، میرا دماغ کھول دے، میرا ذہن کھول دے، مجھے علم دے دے، مجھے ہدایت دے دے، پوری امت کو دے دے۔ اب جو چاہے مانگو، تمہاری دعا قبول ہوتی ہے، طالب علم کو دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ طالب علم پیروں کے نیچے فرشتے پر بھی جاتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے، اور ان کی دعا کو مر جائے تو شہید ہوگا، اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو روزانہ عادت ڈالنا تہجد پڑھنے کی۔ حفظ کے بچوں کے لیے تو اٹھنا ہی اٹھنا، وضو کر کے 2-4 رکعت پڑھ لی، پھر اب پڑھنے لگ گئے۔ اب اللہ سے مانگیو، اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو اللہ سے مانگنا کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ ایک دعا ہے، اللہ منی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من کل داء، 4 باتیں مانگی۔ تو روزانہ عادت ڈالنا تہجد میں اٹھنے کی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ میں نے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے بہت مجاہدے کیے، لیکن تہجد میں اٹھ کر قرآن دیکھ کر پڑھنے سے جتنا ملا کہیں نہیں ملا۔ تو تہجد میں اٹھ کے تمہیں تو قرآن پڑھنا ہی پڑھنا، تو دیکھ کے پڑھیو اور زیادہ اچھا رہے گا۔ تہجد میں اٹھنے کی عادت ڈالنا، بولو کرو گے نا؟ جو نہیں پڑھتے آج طے کرو انشاءاللہ اٹھیں گے۔ تم نہ اٹھیو، تو یہ چھوڑا نا، یہ کہاں گیا ہے عاشق الہی، تو نہ کھڑا ہوئیو، یہ تو سب سے محروم ہے۔ تو اس لیے بھائی تہجد میں اٹھنے کی عادت ڈالنا، اور اپنی تعلیم پر محنت کرنا، اور تعلیم اپنی ذہن پر اکڑنا کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ مجھے آتا نہیں ہے، اللہ مجھے سکھا دے۔ بس اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اس سے مانگے۔ اگر اللہ سے مانگو گے تو کمزور ذہن کو بھی خدا طاقت بخش دے گا، اللہ کے خزانے میں۔